جو بھی ایک فیملی سسٹم میں رہتا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے، اس نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو ہمارے والدین ہمارے اوپر کچھ اصول اور کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز عائد کرتے ہیں جس کے اکارڈنگلی ہمیں چلنا ہوتا ہے. ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، اس کے مطابق ہم سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، اگر گھر سے باہر ہیں تو ایک طے کیے ہوئے وقت کے مطابق ہمیں گھر واپس آنا ہے. تو یہ جو اصول ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ہمارے والدین سیٹ کرتے ہیں، ایک طرح سے ہمیں ریگولیٹ کرتے ہیں، ہمارے بیہیویئر کو ریگولیٹ کرتے ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے جہاں پر ضرورت پڑتی ہے، جب حکومت یا حکومتی ادارے کچھ ہماری سوسائٹی کے سیکشنز کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم ریگولیشن کا نام دیتے ہیں. ڈی ریگولیشن اس کا جو الٹا ہم اس کو سمجھ سکیں اگر، تو جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے والدین ہمارے لیے کچھ اصول کم کر دیتے ہیں، ان کو بدل دیتے ہیں تاکہ ہمارے بیہیویئر کو وہ اکارڈنگلی ریگولیٹ کر سکیں. تو اگر ان اصولوں کا کم ہونا ہم اس کو ڈی ریگولیشن کے طور پر سمجھ سکتے ہیں. تو حکومت بھی کچھ سلسلوں میں جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ اب معاشرے کے ان حصوں میں کم اصولوں کی ضرورت ہے تو وہ کم کر دیتے ہیں، اور اس کو ہم ڈی ریگولیشن کی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. یہ بہت سادہ لفظوں میں ریگولیشن اور ڈی ریگولیشن کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے. حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کو کسی طریقے سے کسی ضوابط کے تحت ہمیں گائیڈ کریں، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہم پر ڈالیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان جگہوں پر ہماری اکانومی کے، ہماری سوسائٹی کے ان ایسپیکٹس میں جہاں پر جو مارکیٹ ہے وہ وہاں پر اپنی سروسز اور گڈز نہیں پرووائڈ کر سکتی، ہمیں وہ نہیں دے سکتے. جیسے کہ ہم ڈیفینس کو دیکھ لیں، ہمارے یا پھر ہماری جو عام زندگی میں ہمارے پارکس ہیں، ٹریفک لائٹس ہیں، ٹریفک پولیس ہے، اس قسم کی جو چیزیں جہاں پر ایک پرائیویٹ سیکٹر یعنی کہ ایک مارکیٹ کا پلیئر یعنی کہ کوئی بزنس مین یا بزنس وومن، بزنس پرسن ہمیں اس چیز کے پہ مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم اس گڈ یا سروس کے لیے پیسے دیں، تو وہاں پر حکومت کا رول بن جاتا ہے کہ وہ ہمیں وہ سروس پرووائڈ کریں اور ٹیکسز کے ذریعے ہم سے وہ پیسے کلیکٹ کریں جس کے تھرو وہ ہم سے ان سروسز کا معاوضہ لے سکتے ہیں. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ فیلئر جہاں پر آ جاتا ہے وہاں پر حکومت کا ایک رول بن جاتا ہے کہ وہ وہاں پر رولز اینڈ ریگولیشنز کریں. لیکن کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر حکومت کو ریگولیشن کو تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے. حکومت جب ہر چیز کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے تو کہیں پر کچھ نقصانات ہونے لگ جاتے ہیں. تو وہاں پر حکومت کو یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ یا ہم اس کو ڈی ریگولیٹ کریں یا پھر ہم اس کو مارکیٹ پلیئرز کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز طے کریں کہ وہ اس کو کس طریقے سے چلائیں گے. بزنس کرنا یعنی کہ کاروبار کرنا ہمارے ملک میں ایک ایسا معاشرے کا حصہ ہے، ایک اکانومی کا، معیشت کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں پر حکومت کا رول ہم قدرے کم برداشت کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم ڈیفینس کی بات کریں تو وہاں پر میرے خیال میں حکومت کا بہت اہم کردار ہے، کیونکہ وہاں پر ریگولیشن ایسی ہے کہ جو ہر انسان کو فائدہ دے رہی ہے. تو اس کے لیے پیسے کلیکٹ کرنا ایک عام پرائیویٹ سیکٹر یا ایک مارکیٹ کے پلیئر کے لیے مشکل ہے. تو وہاں پر تو حکومت کا رول بنتا ہے، لیکن ایک بزنس کی انوائرمنٹ کے اندر حکومت کا رول تھوڑا کم ہو سکتا ہے. اور دنیا میں کے بیشتر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بحث چلی ہوئی ہے کہ حکومت کا رول کس طریقے سے کم کیا جائے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس وقت حکومت اس چیز پر کام کر رہی ہے کہ اگر ایڈوانس جو ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے حکومت اور اس کا ریفنڈ نہیں دے پاتی تو ایک ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ دے دیا جائے ان لوگوں کو جو کہ اسپیشل اکنامک زونز میں آپریٹ کر رہے ہیں، جن پر حکومت نے ان کو یہ بینیفٹ دیا ہے کہ ان پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا. تو اگر ان کو وہ بینیفٹ بھی دینا ہے لیکن باقی جو لوگ ہیں جو کہ آپ آلریڈی جو ہے کسی اور علاقے میں آپریٹ کریں ان پر آپ نے وہ ریگولیشن رہنے دینی ہے، تو ہم یہ ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آسانی پیدا کرنے کا طریقہ. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ریگولیشن یا آپ کے رولز وہ کم ہو جائیں یا ڈی ریگولیشن بالکل ایسے ہو کہ
بالکل ختم کر دیا جائے اصول، اور اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. جیسے ایف بی آر سمجھتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرپشن کی طرف چلے جاتے ہیں یا اپنے اکاؤنٹس کو مینیج کرتے ہیں اور ان میں اپنا پروفٹ کم دکھا کر ٹیکس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے حکومت نے اگر ریگولیشن رکھی ہے تو ہم ان پروسیسز کو سمجھنے کے لیے کہ ریگولیشن اور ڈی ریگولیشن جو ہے وہ کب اور کیسے کرنی چاہیے، اس کے پیچھے جو حکومت کا جو کانسیپٹ، جو حکومت جس وجہ سے یہ چیزیں کرنا چاہتی ہیں، حکومت کی جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ آسانی بھی ہو اور کسی قسم کی قانون کی خلاف ورزی بھی نہ ہو، کوئی ایسا کچھ عمل نہ ہو جس سے آپ کی حکومت کو، آپ کی معیشت کو نقصان ہو. تو اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ریگولیشن اور ڈی ریگولیشن کیسے ہو سک رہی ہے. اب یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اس پر بہت ساری رائے ہیں اور اکانومسٹ بہت ڈفرینٹ باتیں بھی کرتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیا ہے اور حکومت یہ کیوں کرتی ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کس جگہ پر ہمیں کچھ اور اصولوں کی ضرورت ہے اور کہاں پہ ہمیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فکسڈ فارمولا نہیں ہے. ہر ملک کے اوپر ایک اس کے کانٹیکسٹ کے اکارڈنگلی جس طرح کی ان کی ریالٹیز ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر حکومتیں جو ہیں وہ پالیسی بناتی ہیں. اور اگر ہم پاکستان کی دیکھ لیں ایگزامپل، پاکستان کا اگر ہم کی مثال لیتے ہیں تو پاکستان میں جو ہمارے مختلف صوبے ہیں، سب کی جو معیشت ہے وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے. جو پنجاب کی حقیقت ہے وہ کے پی کی حقیقت نہیں ہے. تو ہم اگر حکومت بھی دیکھے تو کوئی ایک پالیسی نہیں کر سکتے. اسی لیے میرے خیال میں کہ یہ جو ڈیولوشن ہے یہ بہت بہتر ہے ہمارے لیے. ہماری جو 18ویں ترمیم ہے اس کے اکارڈنگلی اب صوبے اپنے خود سے فیصلے لے سکتے ہیں اور وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان کی کاروباری جو ایک فضا ہے اس کے لیے کس قسم کی پالیسی بنانی چاہیے. تو میں اگر پنجاب کی اگزامپل لینا چاہوں تو وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ذرا ڈائیورسٹی ہے، اور سندھ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو کراچی شہر کے اندر بہت ڈائیورسٹی ہے. تو کبھی کبھار ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، حکومت کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم کچھ شہروں پہ فوکس کریں، ان شہروں کو ایک سٹیز ایز اکنامک گروتھ، انجنز آف اکنامک گروتھ ایک کانسیپٹ ہے کہ جو شہر ہیں وہ آپ کی معیشت کو بڑھانے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ایک بہت کلیدی رول پلے کر سکتے ہیں. ان کا اس قسم کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ ادھر جو ہے وہ ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، اکثر آبادی بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر کاروبار بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو بڑے شہروں کے اندر بھی فرق پالیسی بن سکتی ہے. تو جیسے اگر ہم دیکھیں پنجاب اور کے پی کا اگر ہم موازنہ کریں تو ہم وہاں دیکھیں گے کہ شاید کے پی کے اندر آپ کو تھوڑی ریلیکسڈ پالیسیز رکھنے کی ضرورت ہے. وہاں پر اگر کم ریگولیشن کریں گے تو بزنس جلدی گرو کریں گے، کیونکہ ان کے پاس کیونکہ سادہ لوگ ہیں اور کم ان کی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اتنی اپنی بات کو صحیح سے بتا نہیں سکتی. تو اگر حکومت ان کے اوپر ان کو کچھ سپورٹ کرنے کے لیے ایسی ریگولیشنز بنائے یا پھر کم ریگولیشنز بنائے تو وہ شاید بہتر ہے. لیکن کوئی بھی فکسڈ فارمولا نہیں ہے. ہر حکومت کو، چاہے وہ صوبائی حکومت ہے یا فیڈرل حکومت ہے، ہر حکومت کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری کیا حقیقت ہے، ہمیں اپنی انوائرمنٹ کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت اور بزنس کمیونٹی، یعنی کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، وہ آپس میں بات کریں اور عام عوام بھی آپس میں بات کریں. اسی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بہتر کیا مسائل ہیں اور اس سچویشن کے اندر، اس طرح کی جو فضا ہے اس کے اندر کیا بہتر پالیسی بن سکتی ہے. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان سب سوالوں کو اپنے ذہن میں رکھیں جب ہم دیکھتے ہیں یا اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ریگولیشن یا ڈی ریگولیشن.